الیکشن ضرور ہوگا لیکن اس سے قبل نواز شریف کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ اور گھڑی چور کا احتساب ہوگا۔ آج بھی ایک شخص عدالتوں سے بھاگ رہا ہے۔ اگر ملک کا آئین اور دستور ایک ہے تو پھر ملک کو تباہی کے دہانے پر لے جانے والے شخص کے لیے دو نظام کیوں؟ جن لوگوں نے عمران نیازی کو قوم پر مسلط کیا انہیں جواب دینا ہوگا۔ نواز شریف پاکستان کی ترقی کا دوسرا نام ہے۔ نواز شریف سے انتقام کی خاطر آج ملک میں غریب کا چولہا بجھا دیا گیا ہے۔ ہمارے دل میں پاکستان دھڑکتا ہے۔ ہم نے سیاست کو داؤ پر لگا کر ملک بچایا۔ عدل ہوگا تو الیکشن ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز کا تنظیمی کنونشن سے خطاب۔ عمران خان کا یہ الزام دفن ہو گیا کہ نگراں حکومت شفاف اور غیر جانبدار انتخابات نہیں کرا سکتی۔ یہ بڑی کامیابی ہے جس کا عمران نیازی نے اعتراف کر لیا ہے۔ گھڑی چور فتنے جیت جائیں تو فتح کا جشن اور ہار جائیں تو الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا اور الزامات کی بوچھار کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے سپریم کورٹ کا خود نوٹس، سماعت کل تک ملتوی۔ 9 رکنی بینچ سے 4 ججز الگ، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس شاہیہ آفریدی اور جسٹس اطہر منی اللہ بینچ کا حصہ نہیں رہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کی سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کے اپیلیٹ بینچ نے ترجیحی بنیاد پر معاملے کی سماعت نہیں کی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ صدر مملکت کا الیکشن کمیشن کو دوسرا مراسلہ، لاہور ہائی کورٹ کے 10 فروری کے حکم کی خلاف ورزی تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ۔ 27 فروری 2019 پاکستانی قوم کے لیے فتح، فخر، عزت اور وقار کا تاریخ ساز دن۔ کامیاب آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 4 سال مکمل۔ پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے 2 طیاروں کو گرا کر فیشسٹ مودی حکومت کو دن میں تارے دکھائے۔ امن کی خواہش کے باوجود مادر وطن کا دفاع ہمارا ایمان ہے، کوئی بھی غلط فہمی میں نہ رہے۔ دشمن کو دندان شکن جواب دینے پر قوم اپنے شاہینوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 4 سال مکمل ہونے پر مسلح افواج کا خراج تحسین۔ آپریشن کے موقع پر مسلح افواج اور عوام نے بہترین عزم کا مظاہرہ کیا۔ پلوامہ فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت نے بزدلانہ حملے کی کوشش کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر۔ ملک کی معاشی بہتری کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں معیشت کو سازش کے تحت کمزور کیا گیا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی کمی ہوئی۔ اقتصادی راہداری منصوبہ پاکستان کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے انجینئرنگ کے شعبے کو جدید بنانا ہوگا۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال۔ جیل بھرو تحریک والوں کو اب ضمانتوں کے لالے پڑے ہیں۔ ہر روز نئے ڈاکٹر کی ہدایات لانے والے فرد جرم سے نہیں بچ سکتے۔ لوٹ مار کرنے والوں کو عدالتوں میں پیش ہونا ہوگا۔ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر اور شفاف ہونے چاہیے۔ معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ اور پی ایس ایل 8 میں آج ایک میچ کھیلا جائے گا۔ لاہور قلندرز اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیمیں لاہور میں مد مقابل ہوں گی۔ میچ شام 7 بجے ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز شو ایٹ 6۔ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات کی جانب بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ الیکشن ضرور ہوگا لیکن اس سے قبل نواز شریف کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ اور گھڑی چور کا احتساب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی ایک شخص عدالتوں سے بھاگ رہا ہے۔ اگر ملک کا آئین اور دستور ایک ہے تو پھر ملک کو تباہی کے دھانے پر لے جانے والے شخص کے لیے دو نظام کیوں؟ جن لوگوں نے عمران نیازی کو قوم پر مسلط کیا انہیں جواب دینا ہوگا۔ نواز شریف پاکستان کی ترقی کا دوسرا نام ہے۔ نواز شریف سے انتقام کی خاطر آج ملک میں غریب کا چولہا بجھا دیا گیا ہے۔ ہمارے دل میں پاکستان دھڑکتا ہے۔ ہم نے سیاست کو داؤ پر لگا کر ملک کو بچایا۔ عدل ہوگا تو الیکشن ہوگا۔ الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن پہلے نواز شریف سے ہونے والی ناانصافیوں کا
ازالہ ہوگا. بولو ہوگا نا. پہلے بے گناہ نواز شریف کو ہونے والی غلط سزائیں ختم ہوں گی اور پھر وہ فتنہ خان گھڑی چور جس کا سر سے پیر تک ہر بال چوری اور ڈکیتی میں ڈوبا ہوا ہے، پہلے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے، پھر الیکشن ہوگا. پہلے گھڑی چور کو کٹہرے میں کھڑا کرو، اولاد چھپا کر پاکستانی قوم اور عدالتوں سے جھوٹ بولنے والے کو کھڑا کرو کٹہرے میں. پہلے فورن فنڈنگ لینے کا جرم کرنے والے کو کٹہرے میں کھڑا کرو. پہلے 190 ملین پاؤنڈ 55 ارب روپے اپنی جیب میں ڈالنے والے کو کٹہرے میں کھڑا کرو. پہلے اس شخص کو کٹہرے میں کھڑا کرو جس کی بیوی، جس کو کہتے ہیں غیر سیاسی عورت ہے، اس نے ایک ایک فائل پر دستخط کے بدلے 5 کیرٹ کا ہیرا رشوت میں لیا. پہلے ان کو کٹہرے میں کھڑا کرو، پھر الیکشن ہوگا. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان کا یہ الزام دفن ہو گیا ہے کہ نگراں حکومت شفاف اور غیر جانبدار انتخابات نہیں کرا سکتی. یہ بڑی کامیابی ہے جس کا عمران خان نے اعتراف کر لیا ہے. اپنے ٹویٹ میں وزیر اطلاعات کہتی ہیں کہ گھڑی چور فتنے الیکشن جیت جائیں تو فتح کا جشن اور ہار جائیں تو الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا اور الزامات. مریم اورنگزیب نے کہا کہ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 193 میں 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کا کوئی امیدوار نہیں تھا. 26 فروری کو اس حلقے سے ہمارے امیدوار نے 53,000 ووٹس حاصل کیے، جس پر اپنے ووٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وزیر اطلاعات نے یہ بھی کہا کہ کیا عمران خان ایک سیٹ کے ووٹ سے عدالت پر دباؤ ڈالیں گے، دھمکی اور گالی دیں گے اور فیصلہ ان کے حق میں نہ آیا تو عالمی سازش چیف جسٹس تک پہنچ جائے گی. انہوں نے کہا کہ عوام ملک میں انصاف چاہتے ہیں، نظریہ ضرورت نہیں. ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
ویلکم بیک ناظرین پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور 9 رکنی بینچ سے 4 ججز علیحدہ ہو گئے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر بن اللہ اب بینچ کا حصہ نہیں ہیں۔ اس کیس کے حوالے سے مزید تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے نمائندے اعجاز حسین۔ اسٹوڈیوز میں آمد پر بہت بہت شکریہ آپ کا اعجاز۔ آج کی سماعت بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی، دیکھتے رہے کہ جمعے کو ملتوی کی گئی تھی آج کے دن کے لیے، اور آج آغاز میں ہی 4 ججز الگ ہوئے۔ کیا وجہ بنی 4 ججز کے الگ ہونے کی، اور آج کی سماعت میں اہم کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ جو یہ 4 ججز کا جس کا آپ نے بتایا، یہ تھا کہ 23 جو فروری کا ہے وہ حکم نامہ جاری ہوا تھا۔ اس میں 4 ججز نے جو ہے وہ نوٹ تحریر کیا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو اس حوالے سے فل کورٹ تشکیل دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی معاملات بھی تھے کہ نئے سرے سے بینچ کو تشکیل دیا جائے۔ اب نئے سرے سے جب بینچ کی تشکیل ہونا تھی تو اس کے بعد یہ معاملہ چیف جسٹس کے پاس آنا تھا۔ آج تقریباً یہ 11 بجے سماعت شروع ہونی تھی، لیکن اس میں ڈیلے ہوتا گیا اور یہ سماعت جا کر تقریباً 1 سوا 1 کے درمیان جا شروع ہوئی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ 4 ججز جو ہے نا وہ بینچ سے الگ ہو گئے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے 5 رکنی بینچ تشکیل دیا اپنی سربراہی میں، اور آج اس نے سماعت کی۔ جو آج کی سماعت ہے وہ اس لحاظ سے کافی امپورٹنٹ ہے کہ آج ججز نے کافی سوالات کیے۔ جو علی ظفر ہیں، وکیل ہیں اسپیکرز کے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے، انہوں نے دلائل دیے۔ اس میں آج جو بنیادی نکات ہیں وہ 2-3 ہی ہیں جو کہ عدالت کے سامنے ڈسکس کیے گئے، لیکن عدالت کا یہ کہنا ہے کہ اس مقدمے کی سماعت یعنی از خود نوٹس کی سماعت جتنی جلدی مکمل کی جائے اتنی ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک آئینی بحران کا معاملہ ہے اور اس کو جلدی مکمل کیا جائے گا۔ جی اچھا اعجاز، یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فل کورٹ بینچ بننے کی جو استدعا ہے وہ کی گئی تھی مسلم لیگ نون کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے، JUI کی جانب سے، تو کیا اس پر پیش رفت نہیں ہوئی؟ جی بینچ کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بھی، ری کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کہا گیا تھا۔ آج ان کی طرف سے جو استدعا کی گئی تھی اس روز وہ مسترد کر دی گئی ہے، دوسرے الفاظ میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بینچ اب جو بن چکا ہے 5 رکنی اسی نے سماعت کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو فل کورٹ کی ایک جو اپیل تھی ان کی وہ مسترد ہو چکی ہے، اور یہی 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا اور آگے بھی یہی لے کے جائے گا اس سماعت کو۔ جی کل تک ملتوی کی ہے اعجاز یہ سماعت، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سماعت کے حوالے سے چیف جسٹس کے یہ ریمارکس ہیں کہ اس کو کل تک مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اتنی جلدی میں مکمل ہو پائے گی؟ آج علی ظفر نے دلائل دیے ہیں، دوسری جانب سے اتحادی جماعتوں کے وکلاء کل دلائل دیں گے، اور کل تک یہ فیصلہ ہو پائے گا، تشریح ہوگی آئین کی؟ جی عدالت کا تو یہی استدلال ہے کہ اس معاملے کو جلدی سے جلدی جو ہے نا مکمل کر لیا جائے، کیونکہ آئین کے آرٹیکل جو 224 ہے اس کے تحت یہ ہے کہ جو انتخابات ہیں جب جو اسمبلی ہے ڈیزالو ہو جاتی ہے اس کے بعد 90 روز میں مکمل ہونا ضروری ہے۔ اب 90 روز میں انتخابات کا شیڈیول پہلے ہی جو آج اٹارنی جنرل نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کورٹ روم کے اندر، تو وہ اس حوالے سے کافی ایک سنجیدہ معاملہ بن گیا ہے، کیونکہ اٹارنی جنرل کا یہ کہنا ہے کہ جو صدر مملکت کی طرف سے 9 اپریل کی تاریخ دی گئی تھی، جس روز وہ تاریخ دی گئی ہے اگر اس حساب سے بھی کر لیا جائے تو وہ 9 اپریل کسی صورت نہیں بنتی، وہ اس سے آگے جاتی ہے، یعنی 25 اپریل تک جاتی ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر آج بھی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گورنر کی طرف سے تو الیکشن کمیشن کو 45 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں، جو کہ آئین نے مینڈیٹری کیے ہوئے ہیں، اس میں وہ شیڈیول جاری کرتی ہے 45 ڈیز کا، اور اس کے بعد پھر انتخابات انہیں 45 ڈیز میں ہوتی ہیں، یعنی کہ 45 روز تو ہر صورت چاہیے ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی یہ مئی میں انتخابات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جہاں تک چیف جسٹس کا معاملہ، چیف جسٹس نے کہا کہ جو انتخابات کی تاریخ ہے وہی اصل معاملہ ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انتخابات کی تاریخ ہی نہ دی جائے، اور ساتھ یہ ہے کہ اگر تاریخ دی جاتی ہے جو شیڈیول جاری ہوتا ہے تو اس میں پھر رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر جو 2008 کے انتخابات تھے عدالت میں اس کی بھی مثال دی گئی کہ جب ایک نیشنل لیول کی جو لیڈر تھی ان کا اسیسینیشن ہو گئی تھی، وہ شہید ہو گئی تھی، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس میں رد و بدل کیا گیا تھا الیکشن شیڈیول میں، تو وہ اس حوالے سے بھی یہ پریسیڈنٹ عدالت میں کوٹ کی گئی، اور عدالت کا یہ کہنا تھا کہ اس صورت میں کیا جا سکتا ہے۔ آج جو تھے 2 جو ہے بنیادی نکات، سب سے پہلے تو یہ تھا کہ گورنر کیا اس کے پاس استحقاق ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایڈوائس بھیجی گئی ہے اور اس کو وہ رد کر دے۔ اگر وہ رد کر دیتا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں کرتا اور 48 آورز کے بعد جو اسمبلی خود بخود جو ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں الیکشن شیڈیول جو ہے وہ سوال الیکشن تاریخ کون دے گا، کیونکہ گورنر کا یہ استدلال ہے کہ انہوں نے
کیونکہ اسمبلی تحلیل کی منظوری ہی نہیں دی تو اس لیے وہ تاریخ دینے کے مجاز نہیں ہے. تو اس صورت میں چیف جسٹس کا یہ کہنا ہے کہ کانسٹیٹیوشن اس حوالے سے سائلنٹ یعنی خاموش ہے، لیکن قانون موجود ہے کہ اس حوالے سے صدر مملکت پھر اس معاملے کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. لیکن اس حوالے سے بھی عدالت میں اب بحث ہونا باقی ہے، کیونکہ آج صرف جو اسپیکرز ہیں ان کے وکیل نے دلائل دی ہیں، باقی جو پی ڈی ایم کی 3 بڑی جماعتیں جن کو اس پورے معاملے پر ان کے تحفظات بھی ہیں، تو وہ اب جب اپنے دلائل دیں گے تو ان چیزوں کو پھر زیادہ واضح انداز میں واضح ہوں گے. جی بالکل، بہت شکریہ جائز حسین آپ کا. پنجاب و خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی سماعت کل تک ملتوی ہو گئی، اس حوالے سے ہمیں احوال شیئر کر رہے تھے ہمارے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا. 27 فروری 2019 کو بھارت کبھی نہیں بھول پائے گا. اس دن پاک فضائیہ نے بھارت کے جنگی جنون کو خاک میں ملاتے ہوئے ایسے زخم لگائے جو آج بھی تازہ ہیں. بالکل جی. اور 26 فروری 2019 کو پلوامہ حملے کو بنیاد بنا کر بھارت نے بالا کوٹ پر آپریشن بندر کے نام سے بزدلانہ کارروائی کی. پاک فضائیہ نے صرف 32 گھنٹے بعد غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں گھس کر بھارتی ایئر ڈیفنس کو نہ صرف ناکام بنایا بلکہ اہم بھارتی فوجی تنصیبات کو بھی اپنے نشانے پر رکھا. پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے 2 طیاروں کو گرا کر فیشسٹ مودی حکومت کو دن میں تارے دکھا دیے. تفصیل بتا رہے ہیں رانا شہزاد السلام. پلوامہ حملہ فاشسٹ مودی حکومت کی انتخابات میں عوامی ہمدردی حاصل کرنے کی ایک چال تھی. اس ضمن میں مودی حکومت نے اپنے عوام میں پاکستان دشمنی کو ابھارتے ہوئے جنگی صورتحال قائم کی، جس میں بھارتی میڈیا نے بھی نہایت غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کیا. ہمارے ساتھ موجود آرمی کے 5 جنرل بتائیں گے کیا ہے ان کا وار پلان. Like you, I also want Pakistan punished. بھارتی جنگی جنون کو پاک فضائیہ نے 27 فروری 2019 کو آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے ذریعے خاک میں ملا دیا. ایک جھڑپ میں پاک فضائیہ نے 2 بھارتی طیاروں کو تباہ کر کے فضائی جنگ میں اپنی برتری کو ایک بار پھر ثابت کیا. بھارتی ایئر فورس اپنے 2 طیاروں کے نقصان کے بعد اتنی حواس باختہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے ہی ایک ہیلی کاپٹر کو اسرائیلی میزائل سے مار گرایا. میں نے اس طرح دیکھا کہ اپنے گھر پر موجود تھا تو اوپر طیارے گھوم رہے تھے، یہ معلوم نہیں تھا کہ کیوں گھوم رہے ہیں. پھر اچانک اس کو شر لگا نا، بھاگنے لگا تھا وہ، تو پیچھے سے شر لگا، وہ اس کے ہزاروں ٹکڑے ہوئے. میری خوشی کے انتہا نہ رہی، اتنا خوش ہوا کہ میں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا کہ انڈیا کا جہاز گرا دیا ہم نے. میں نے اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھا ہے نا، وہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ انڈیا کے جہاز ادھر سنداڑ، پونا اور پیر گلی کے اوپر جب آئے نا تو ہمارے جہازوں نے ان کو گھیر لیا. پھر وہاں سے جو آواز آئی تو ہم نے آسمان پر دیکھا تو پیر گلی کے اوپر سے جو ہمارے فائٹر نے جو فائر کیا ہے، آگے کا حصہ جو اس میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہاں سے وہ بالکل شوٹ کر کے ادھر یہ کوٹلا کے مقام پر وہاں پر آ کر گرا. جب یہ طیاروں کا میں نے فائٹنگ دیکھا نا اوپر آسمان پر گھومتے ہوئے، تو پہلے طیارے کو جب انہوں نے فائر کیا نا تو اس کو آگ لگی، لیکن بہت اونچا تھا، وہ ٹرن کر کے انڈیا میں گرا جا کے. دوسرا طیارے کو جب انہوں نے گرا تو پھر اس کو ادھر شوٹ کیا تو اس کو 2 ٹکڑے ہو گئے اس کے. مودی کو ہم پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ آئندہ اس قسم کی کبھی بھی غلطی نہیں کرنا، کیونکہ ہماری ایئر فورس پاکستان کی بہت مضبوط ایئر فورس ہے. پاکستان نے مار گرائے بھارتی جنگی طیارے کے پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن کو جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کر دیا اور ثابت کیا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے. ونگ کمانڈر ابھی نندن بھی پاکستان کی جانب سے کی جانے والی میزبانی کا آج بھی معترف ہے. Pakistani tea is the fantastic tea. Pakistan tea is fantastic. Fantastic tea. Tea is fantastic. رواں سال ایک بار پھر بھارت میں 9 ریاستوں میں ریاستی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مودی سرکار اس بار بھی ریاستی انتخابات میں کامیابی کے لیے پلوامہ طرز کے حملے کی کوئی نئی چال تو نہیں چلے گا؟ کیا مودی اپنی RSS کی سوچ کو لے کر علاقے کے امن و امان کو دوبارہ برباد کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا؟ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ ہماری فوجی تاریخ کا شاندار باب ہے. پاک فضائیہ نے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے ذریعے بھارتی فوج اور بھارتی فاشسٹ حکومت کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان کی مسلح افواج اور خاص طور پر پاک فضائیہ اپنی ملکی سرحدوں کی دفاع کے لیے پرعزم اور ہر طرح کے وسائل سے مالا مال ہے. رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لائن آف کنٹرول، سمانی سیکٹر. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ پلوامہ حملے کے بہانے پاکستانی فضائی حدود کی بھارتی خلاف ورزی کے منہ توڑ جواب پر آج پوری قوم پاک فضائیہ کو زبردست خراج تحسین پیش کرتی ہے. اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہم سب کے ساتھ پرامن رہنے کے خواہاں ہیں اور اپنے ملک کے دفاع کا فریضہ بخوبی جانتے ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ کوئی بھی اس حوالے سے کسی غلط فہمی میں نہ رہے.
DGI-SPR نے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 4 سال مکمل ہونے پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس موقع پر مسلح افواج اور عوام نے بہترین عزم کا مظاہرہ کیا۔ اپنے ٹویٹ میں DGI-SPR کہتے ہیں کہ بھارت نے پلوامہ فالس فلیگ آپریشن کے بعد بزدلانہ حملے کی کوشش کی۔ پاکستان نے جرأت مندی سے بھارتی مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ انہوں نے کہا کہ آج کا دن اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان پرامن ملک ہے۔ بھارت کو خوش فہمی میں بھرپور جواب کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان جارحیت مسلط کرنے پر جنگ دشمن تک لے گیا۔ انہوں نے کہا کہ مادر وطن کے دفاع کے لیے افواج پاکستان ہمہ وقت تیار ہے۔ کسی بھی مہم جوئی کا قوم کے تعاون سے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، پلوامہ واقعے کو 4 سال گزر گئے، لیکن بے شمار سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات ابھی تک حل طلب ہیں۔ 2016 سے لے کر 2018 تک عادل احمد ڈار کو 6 مرتبہ گرفتار رہا کیوں کیا گیا؟ کیا عادل ڈار کو بھارتی فوج کے تشدد نے پلوامہ حملے پر مجبور کیا؟ 350 کلو گرام کا بارودی مواد 133 کلومیٹر دور 8 لاکھ بھارتی فوج کی ناک کے نیچے سے کیسے سمگل ہوا؟ حملے کے کچھ ہی گھنٹے بعد بھارت نے پاکستان کے ملوث ہونے کا کیسے کہہ دیا؟ بھارت سرجیکل اسٹرائیک اور 350 ہلاکتوں کے ثبوت کیوں نہیں دیتا؟ بھارت نے F-16 گرانے کے ثبوت کیوں نہیں دیے؟ ارناب گوسوامی کو 3 دن پہلے بالاکوٹ اسٹرائیک کا علم کیسے ہوا؟ کیا مودی اس بار بھی الیکشن جیتنے کے لیے کوئی سرجیکل اسٹرائیک کا ڈرامہ رچائے گا؟ کیا دنیا مودی سرکار کی ان حرکتوں کو نظر انداز کرتی رہے گی جو خطے کے امن کے لیے مسلسل خطرے کا باعث بن رہے ہیں؟ 27 فروری کو پاکستان کی تاریخ میں سرپرائز ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جب پاکستان کے شاہینوں نے بھارتی فضائیہ کے برتری کے دعووں کو خاک میں ملا دیا تھا اور آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ انجام پایا تھا۔ 4 برس قبل آج ہی کے دن پاک فضائیہ نے بھارتی MiG-21 اور Su-30 طیارے مار گرائے تھے۔ اس دوران آزاد کشمیر میں پیراشوٹ سے اترنے والے بھارتی پائلٹ ابھینندن کو بھی حراست میں لیا گیا تھا۔ پاک فضائیہ نے دشمن کا غرور خاک میں ملاتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا کہ مستقبل میں بھی ملک کی دفاع یقینی بناتی رہے گی۔ یہ کامیابی فضائیہ کی سال ہا سال کی محنتوں کا ثمر تھا۔ بھارت کو اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اپنے پائلٹ ابھینندن کو ویر چکرا ایوارڈ دینا پڑا۔ نریندر مودی اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے پاکستان مخالف حرکات کرتا رہتا ہے اور اس مقصد کے لیے بھارت کے اندر پلوامہ جیسے حملے کیے جاتے ہیں تاکہ الزام پاکستان پر ڈالا جا سکے۔ سال 2021 میں بھارتی اینکر ارناب گوسوامی کے واٹس ایپ پیغامات لیک ہوئے، جس سے پتہ چلا کہ اسے پلوامہ حملے کا پہلے ہی سے معلوم تھا۔ لہٰذا بھارتی حکومت نہ صرف پلوامہ حملے میں ملوث تھی بلکہ اسے اس حملے کی مبینہ جوابی کارروائی میں بھی منہ کی کھانی پڑی۔ 27 فروری اور 4 برس بیتنے کے بعد نازیہ ٹی اسٹل فینٹاسٹک۔ بالکل جی، ٹی از فینٹاسٹک، اور اسی ٹی کے حوالے سے جس کی خوشی میں وہ یہاں آئے تھے اور پی کے گئے، بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے عبداللہ گل، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبداللہ گل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سر، ٹی از فینٹاسٹک، یہ وہ جملہ ہے جو بھارت کے کانوں میں مجھے تو لگتا ہے تا حیات گونجتا رہے گا۔ کیا کہیے گا؟ بالکل، کیا کہیے گا اس دن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو قوم کو مبارکباد دوں گا، اپنے شاہینوں کو مبارکباد دوں گا، حسن صدیقی صاحب کو مبارکباد دوں گا، وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ اور چائے کوئی نئی چیز نہیں ہے، ایک دفعہ پہلے بھی آئے تھے، وہاں کے سے چائے پینے کے لیے آئے تھے، کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ شام کی چائے جم خانہ لاہور کے اندر پئیں گے۔ بدلے میں جو ہے وہ آرمی چیف جو ہے اپنی 4 ستارے لگے ہوئے جیپ جو ہے وہ یہاں چھوڑ گیا۔ اس کے بعد آئے تو 2 ہاتھ دے کے چلے گئے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں آتے رہا کریں، اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ کم از کم کچھ کلیکٹر آئٹم آ جائیں گے۔ میں آج کے دن سے سرپرائز ڈے کا اس کو نام دیا گیا، اور الحمدللہ یہ سرپرائز ان کو بہت سخت ملا۔ بھارتی فوج جو تھی وہ یہ سمجھ رہی تھی اپنے طاقت کے نشے میں چور اور اپنی ایئر سپیریورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے اوپر کوئی واردات کر جائیں گے۔ 12 جہاز جو ہے ان کے آئے اور یہاں ہمارا ایک شاہین جو ہے وہ گیا اور اس نے ان کو لٹا کے رکھ دیا۔ ایک Su-30 اور ایک MiG-21 جو ہے ان کا جو ہے وہ تمام جو ان کے دعوے تھے بھارتی ایئر فورس کے وہ خاک میں مل گئے۔ اور یہ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ جو ہے اس کا نام دیا گیا پاکستان کی طرف سے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کے اندر جہاز جو تھا وہ پاکستانی ٹیریٹری میں گرا، اور ابھینندن جو تھے وہ پیراشوٹ کے ذریعے جو ہے وہ اترے، ان کو پاکستانی سپاہیوں نے جو ہے وہ بچایا۔ یہ ایک ہم نے میرے خیال میں ان پہ احسان کیا۔
भारत ने, अभी आपने फरमाया उनको वीर चक्र का दिया, भारत अपनी मेरे ख्याल में ये जो शर्मिंदगी थी इसको मिटाने के लिए उन्होंने वीर चक्र दिया। हालांकि असूलन अभिनंदन की मुझे मोड़ देनी चाहिए थी कि इतना वो निकम्मा था कि वो जाके एक मुल्क में जाता है ऑपरेशन की खातिर और उसको बताया ये जाता है कि वो इतना सीनियर पायलट है और ये उसकी जो है वो सलाहियत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तानी फजाइया का और पाकिस्तानी कौम के लिए बाइश फख्र और इफ्तिखार है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये जरूर कहूँगा कि जो ये इल्जाम देते हैं कि जी पाकिस्तान का एक F-16 जो है वो उन्होंने खुदा न खास्ता मार के रहा है, ये बिल्कुल बात एक लफ्ज झूठ और बिल्कुल जिसको कहते हैं मुकम्मल प्रोपेगेंडा इसलिए है क्योंकि जनरल डायनामिक्स जो कंपनी F-16 की मैन्युफैक्चरर है उनकी तरफ से इसका डिनाइल भी आ गया और ऐसे हादसों की शक्ल में हमेशा जो कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरर होता है, वो जरूर वहां जाए हादसा पे और उसके जितना भी मलबा होता है उसकी जांच पड़ताल करते हैं। ऐसी कोई शवाहिद जो है वो सामने नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, एक चीज तो है, आपने कहा कि भारत ने वीर चक्र दिया अभिनंदन को, तो काबिलियत तो है उनके पास, उन्होंने 2 कव्वे चंद दरख्त मार गिराए थे बालाकोट में, उसके बाद वो खुद गिरे, किस नहज पर पहुंचा। इसको भारत की ढिठाई कहेंगे मोदी सरकार की या फिर एक तरह से नेगेटिविटी कि वो इस हमले के बाद, इस नाकामी के बाद भी साजिशों से बाज नहीं आ रहे। आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान की जानिब से, और अब तो यूरोपीय यूनियन के डिसइंफो लैब ने भी वाजे कर दिया है, बेनकाब कर दिया है भारत को कि वो किस तरह से गलत किस्म की खबरें फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और जो साजिशें अपने ही मुल्क के अपने ही फौजियों को मरवा रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ अपने सियासी अज़ाइम हासिल करने के लिए। देखिए आपने ये बड़ा लफ्ज गलत इस्तेमाल कर लिया कि ये भारत की डटाई, नहीं, भारत की डटाई लफ्ज आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। उसकी बेशर्मी अगर आप कहते तो ज्यादा मेरे ख्याल में मुनासिब था। माजरत चाहता हूं, बेशर्मी। हाँ, ये भारत की बेशर्मी थी और ये उनका तरीकाकार है। वो इतना झूठ बोलते हैं और झूठ मतलब इतना है कि वो आंखों में जूतों समेत घुसना चाहते हैं। अब जो अर्नब गोस्वामी की जो बात की गई, अब अर्नब गोस्वामी वो आदमी है जिसको आपको याद होगा कि वो 6ठी फ्लोर उसको नजर आ रही थी अफगानिस्तान के अंदर सरीना होटल के अंदर, जबकि वहां 6ठी से फ्लोर है ही कोई नहीं, वो 4 फ्लोर के ऊपर टोटल है। तो ये तो उनका आलम है। अब लेकिन हमें इसकी बात गौर करनी चाहिए, पुलवामा का जो हमला था उसके ऊपर कई जो साल हैं, 4 साल तकरीबन, वो भी गुजर गए हैं, लेकिन उसकी इंक्वायरी का पता नहीं चलता। 2016 से 2018 तक जो उनका बुनियादी तौर पे जो विक्टिम था, जो आदमी था, वो था आदिल अहमद डार, जिसको भारत ने 2016 से 18 के दरमियान में 6 मरतबा गिरफ्तार किया और फिर रिहा कर दिया गया। अब आदिल डार जो है वो, पहली बात यह है कि वो भारतीय फौज के क्या तशद्दुद की वजह से उसने पुलवामा पे हमला किया या फिर भारतीय फौज इतनी नाकाम और नाअहल है कि 350 किलोग्राम, कोई मामूली बात नहीं है, 350 किलोग्राम जो बारूदी मवाद था वो 8 लाख फौज की नाक के नीचे से 133 किलोमीटर लंबे रास्ते के ऊपर वो लेके चले गए और उनको कोई पता ही नहीं चला। हमले के कुछ ही घंटे के बाद जो है उठा के इल्जाम पाकिस्तान पे धर दिया गया। भाई आपने रिपोर्ट की और फिर पुलवामा का सबसे बड़ी बात ये थी कि ज्वाइंट इंक्वायरी होगी, लेकिन ज्वाइंट इंक्वायरी में उन्होंने पाकिस्तान को कभी डाला ही नहीं। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात थी, ये इनको पहले ही खबर आ गई थी 3 दिन पहले अर्नब गोस्वामी को, जबकि हमें मालूम है कि अर्नब गोस्वामी के जो रॉ के साथ, जो कि बदनामी जमाना ऑर्गेनाइजेशन है और भारत की जो दहशतगर्द सरकार है, वो बाकायदा अर्नब गोस्वामी की जो है वो उसकी पनाही करती है। अब ये जो इनको जो जब हम पाकिस्तान की तरफ से जितने भी डिफेंस अटैचीज हैं उनको जब लेके गए तो उन्होंने वहां इस बात को तमस्खर बना के उड़ा दिया, क्योंकि कई उनमें से मेरे जाती दोस्त हैं जिन्होंने बताया कि वहां वाजे नजर आ रहा है कि ऐसी कोई सर्जिकल स्ट्राइक नाम की बिल्कुल जी, भारत का यही झूठ है जो गहे बगाहे खुलता भी रहता है, सामने भी आता रहता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सीनियर तज्जियाकार, आप हमारे साथ रहे और 27 फरवरी 2019 को यानी सरप्राइज डे के हवाले से हमसे डिटेल से बात कर रहे थे। कभी कभार भारतीय मीडिया जंगी जुनून में इस इंतहा को पहुंच जाता है कि उसे इस बात का इदराक ही नहीं होता कि इस जंगी माहौल के क्या नताइज निकल सकते हैं। इसके बरक्स पाकिस्तानी मीडिया की अगर बात की जाए तो बहुत अक्लमंदी और दानिशमंदी का मुजाहरा किया और सारी सूरत हाल जो 27 फरवरी को थी उसमें सूरत हाल को काबू में करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया।
ऐसा ही है जी। पुलवामा हमले की टाइमलाइन बहुत से सवालात को जन्म देती है, क्योंकि इसके बाद भारत की हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई और गैर इरादी तौर पर गलत फैसले करने लगी। ये देखना जरूरी है कि उस साल 9 रियासतों में इंतखाबात होने जा रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोदी हुकूमत इस बार फिर इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुलवामा तर्ज के हमले की कोई हिकमत अमली इख्तियार करेगी? क्या मोदी अपनी आरएसएस की सोच को लेकर इलाके के अमन अमान को दोबारा बर्बाद करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? दुनिया को यह जानना चाहिए कि दूसरी जंग अजीम के दौरान अमल में लाई गई पॉलिसी से भारी जानी और माली नुकसान हुआ। क्या दुनिया भी भारत के उन खतरनाक जंगी अजाइम को अपने मकासद की खातिर भुला देगी, या इस बड़ी जमहूरियत के अलंबरदार भारत के खतरनाक अजाइम का अजाला करेगी? कुछ और खबरों की जानिब चलते हैं और बात करते हैं शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम की, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया गया है। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हुए हैं। शुहदा में बाजोड़ के रिहायशी सिपाही इमरानुल्लाह और अपरदीर के रिहायशी सिपाही अफजल खान शामिल हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ इस अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शिमाली वज़ीरिस्तान में जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही इमरानुल्लाह और सिपाही अफजल खान को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद की राह में आहिनी दीवार हैं। पूरी कौम अपने शोहदा को सलाम पेश करती है। सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए तमाम वसाइल बुरेकार ला रही है ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना अमली किरदार अदा कर सके। यूथ वीक के हवाले से अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नौजवान नस्ल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमारा मुस्तकबिल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रवां साल को नौजवानों का साल करार दिया है। मुल्क की 65% से ज़ायद आबादी को अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए मौक़े फराहम करना हमारी तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों को बिला सूद आसान शराइत पर कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। हमारी मखलूत हुकूमत ने 2023 को नौजवानों का साल करार दिया है। पंजाब से जिस प्रोग्राम का आगाज़ किया था 2013 में, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने उस प्रोग्राम को मुल्क भर में पहुंचा दिया। यूथ प्रोग्राम दोबारा शुरू किया गया, वसाइल और इसका दायराकार मज़ीद बढ़ाया गया और ज़राअत, IT समेत दीगर शोबे इस प्रोग्राम में शामिल किए गए। बिलासूद और आसान शराइत पर आपको वसाइल देने का दोबारा आगाज़ कर दिया गया है ताकि आप रोज़गार कमाएं और अपने ख़ानदान का सहारा बने। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। हमें माशी चैलेंजेस पर काबू पाते हुए तरक्की की रफ्तार तेज करने के लिए अपनी नौजवान नस्ल को इल्म के जदीद तकासों से लैस करना होगा। ये यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के 10वें कन्वोकेशन से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि मुतवाज़िन शख्सियत की तशकील में असातिज़ा और इल्म का किरदार अहम है। अहद हाज़िर में टेक्नोलॉजी से हम आहंग होकर नौजवान नस्ल को अपनी सलाहियतें मनवाने के मौक़े फराहम करना इंतहाई ज़रूरी है। उनका कहना था कि साइबर वॉरफेयर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए हमें खुद को इन जदीद तकाज़ों से लैस करना होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 साल में मुल्क की मईशत को साजिश के तहत कमज़ोर किया गया। सियासी इस्तेहकाम मईशत की बेहतरी के लिए नागुज़ीर है। नारोवाल में UET कैंपस के तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि इंजीनियरिंग का किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार होता है। तेज़ी से तरक्की करने के लिए इस शोबे को जदीद बनाना होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के शोबे में तेज़ी से तरक्की हो रही है। जो मुल्क अपनी रफ्तार नहीं बढ़ाएगा वो पीछे रह जाएगा। उन्होंने कहा कि CPEC पाकिस्तान के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। इस मंसूबे से इंजीनियर्स के लिए बेपनाह मौक़े पैदा हुए। एहसन इकबाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की गुज़श्ता हुकूमत के दौरान बैरूनी सरमायाकारी का राग़िब हुए हैं। मुआविन खुसूसी अता तारट कहते हैं कि मुल्क को दरपेश माशी मसाइल की वजह इमरानी दौर में सख्त शराइत पर IMF से किया गया मुआहिदा है। इमरान खान को अपने किए का हिसाब देना होगा। तफसील बताएंगी मरियम मलिक।
वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी अता तारड़ ने इस्लाम आबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इमरान खान और उनकी अहलिया ने तोशा खाना के तहफ़ बेचे, अब उन पर फर्द जुर्म आयद होनी है, ऐसे में ये अपीलें दायर कर रहे हैं। तो 3 अदालतें हैं, इमरान न्याजी साहब को पेश तो होना पड़ेगा, और तोशा खाना में अगर छुपाने को कुछ नहीं है तो फर्द जुर्म आयद होने दें, ट्रायल को आगे चलने दें, और दूध का दूध और पानी का पानी हो कि आपने और आपकी अहलिया ने क्या तोशा खाना के तहफ़ उनकी सस्ते दाम लगवा के उनको महंगे दामों नहीं बेचा ब्लैक मार्केट में? जो अरबों रुपए के तहफ़ जो पाकिस्तान की इज्जत तकरीम में बाहर के ममालिक ने दिए, उसका जवाब तो देना होगा ना। अता तारड़ का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में जारी सुमोटो कार्रवाई से 2 जजों का अलग होना खुशाइंद है। कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि एक मामला हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हो तो उस पर सुमोटो नहीं हो सकता। इलेक्शंस के हवाले से केस की समाअत जारी है और मुख्तलिफ आरा सामने आ रही थी, और बेंच की कॉम्पोजिशन के हवाले से भी मामला चल रहे थे। कुछ जज साहिबान के इस सुओ मोटो के हवाले से उनकी अपनी आरा थी, और उनका जो लीगल ओपिनियन था उसका उन्होंने खुल के इजहार किया। और जब ये तनाज़ा 2 जज साहिबान वाला खड़ा हुआ और हमने भी दरख्वास्त दायर की कि 2 मौजूद जज साहिबान को बेंच से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए, तो ये अच्छा हुआ और ये खुशाइंद है कि दोनों जज साहिबान ने बेंच पे बैठने से माजरत कर ली। अता तारड़ का ये भी कहना था कि मुस्लिम लीग नून 2018 में खुशहाल पाकिस्तान छोड़कर गई थी, मगर इमरान खान के IMF के साथ गलत मुआहिदों के बायस मईशत मौजूदा सूरत हाल तक पहुँच गई। ताहम वाज़ेह किया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो रहा। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। मुत्तहदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान दहाइयों पर मुहित बिरादराना ताल्लुकात हैं। अमारात ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में मदद की है। मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से गुज़श्ता सैलाब से मुतासरा पाकिस्तानी खानदानों की इमदाद के लिए खुराक और तिब्बी सामान पर मुश्तमिल जहाज़ों और कंटेनर्स के जरिए सामान मुहैया किया गया। मुत्तहदा अरब अमारात हमेशा दुख और मुश्किल के वक्त में पाकिस्तान की मदद करता रहा है। इसी हवाले से बातचीत के लिए नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुत्तहदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल बकीत अतीक रुमैती। मजीद इन्हीं से इस हवाले से बात करेंगे। बकीत अतीक रुमैती साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, जब पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की हम वक्त इमदाद पर भी मुत्तहदा अरब अमारात का शुक्रगुजार है? जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान और यूएई का जो ताल्लुकात है ये मद्देनज़र रख के बहुत पुराने ताल्लुकात चल के आ रहा है। अल्लाह जन्नत नसीब दे। जो यूएई का बानी है शेख जायद बिन सुल्तान आल नहयान, और इनकी बेटों ने इनकी कदम में भी नक्शे कदम में चल के पाकिस्तान के साथ ऐसा है रिश्ता रख के और ऐसा ताल्लुकात रख के जो यूएई ने पाकिस्तानी आवाम के लिए, आपको बताना पाकिस्तानी आवाम यूएई के अंदर तकरीबन 16-17 लाख मुकीम है जो इनके रेजिडेंट वीज़ा उधर यूएई में, इनके लिए स्पेशल कराची में और इस्लामाबाद में एक वीज़ा सेंटर मुहैया हुआ, जो मैं समझ रहा हूँ सबसे बड़ा एशिया में वीज़ा सेंटर बना हुआ कराची में और इस्लामाबाद में, सिर्फ पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए, इनकी खिदमत करने के लिए और इनकी सहूलियात के लिए ये जो वीज़ा सेंटर बने हुए हैं। बकीत अतीक साहब, हम देख रहे हैं पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात तो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, पूरी दुनिया जानती है इन ताल्लुकात के बारे से। आपसे जानना चाहते हैं, आप खुद मौजूद रहे हैं सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, सिंध के अंदरूनी इलाके हों या फिर पंजाब के वो इलाके हों, बलूचिस्तान के इलाकों तक मदद पहुँचाने के लिए, अब क्या समझते हैं आपकी इमदाद और साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से होने वाले इक़दाम सैलाब ज़दगान के मसाइब को कम करने में कारगर साबित हो रहे हैं? अभी तक भी हमारा टीमें माशाल्लाह इसी सिलसिले में चल के आ रहे, और ये चीज़ आपको बता, जिस दिन ये सैलाब भी शुरू हुआ था यूएई का तरफ से हिलाल अहमर भी है, शेख जायद फाउंडेशन और शेख मोहम्मद बिन राशिद फाउंडेशन और शेख खलीफा फाउंडेशन सब मिल के और शारजा फाउंडेशन सब मिल के बलूचिस्तान और सिंध में काम कर रहे थे और करके आ रहे अभी तक। अब भी हम लोग अंदरूनी सिंध में मेडिकल कैंप भी बने हुए मुख्तलिफ शहरों में, और शिफ्टें आ रही यूएई का तरफ से डॉक्टर्स और पाकिस्तानी डॉक्टर मिल के इसी मुहिम के लिए चल के जा रहे, अद्वियात भी फरमा रहे और ऑपरेशन भी जो जिसको लिए
پرابلم زیادہ ہے وہ نزدیک جو شہر ہے یا سٹی ہے جس میں فیسلٹی ہے ہاسپٹل، ان کو شفٹ کرتے ادھر ہی ان کی سارا لک آفٹر بھی کر رہے، اور الحمدللہ بھی چل کے جا رہے، اور انشاءاللہ جب تک بھی ہم لوگ کی زندگی ہے، آپ کو بتانا پاکستان کا ہم لوگ کے ساتھ جو رشتہ ہے کبھی بھی ہم لوگ نہیں بھول سکتے۔ بالکل بالکل لازوال دوستی کی مثال ہے جی۔ بہت شکریہ متحدہ عرب امارات کے کونسل جنرل بخیت عتیق الرمیتی، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، اور متحدہ عرب امارات پاکستان میں سیلاب کی جس انداز میں مدد کر رہا ہے اس حوالے سے آپ ہم سے بات چیت کر رہے تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ نے کہا ہے کہ تنازع کشمیر حصول اقتدار کی جنگ نہیں بلکہ غیر قانونی بھارتی تسلط سے لاکھوں کشمیریوں کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ کے ایم ایس کے مطابق حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے جنرل سیکرٹری شیخ عبد المتین نے اسلام آباد سے ایک بیان میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی، غیر قانونی گرفتاریوں، گھروں اور دیگر املاک کی توڑ پھوڑ کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام اپنے پیدائشی حق کے خود ارادیت کے لیے بیش بہا قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ مقصد کے حصول تک اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ بھارتی جبر و استبداد کے باوجود تحریک آزادی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت نشتر ہسپتال 2 ملتان کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے نشتر ہسپتال کا پہلا فیز مئی اور دوسرا فیز ستمبر میں فنکشنل کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے سرکاری اسپتالوں کے زیر تعمیر تکمیل منصوبے جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی۔ نشتر ہسپتال 2 کے او پی ڈی، ایمرجنسی اور دیگر وارڈز کو پہلے مرحلے میں کھول دیا جائے گا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ نشتر ہسپتال 2 کے لیے ضروری طبی آلات کی خریداری کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ تعمیر کے بیشتر مراحل 2 ماہ میں مکمل کر لیے جائیں گے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے لاہور میں ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر سندھ میں سیلاب زدگان کی بحالی، تعلیم کے فروغ اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ اتحادی حکومت نے مشکل حالات میں حکومت کی ذمہ داری لی اور ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ حکومت کو سیلاب متاثرین کی بحالی، مشکل معاشی حالات اور دیگر چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں اس پر متفق ہیں کہ الیکشن پورے ملک میں ایک وقت میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں سیلاب زدگان کے لیے گھروں کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے۔ ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ فائنانس کے شعبے سے منسلک رہنے والے ڈائریکٹر فائنانس طارق خان کے ریٹائرمنٹ کے موقع پر ان کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ احوال بتا رہی ہیں صدف افضل۔ پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز میں ڈائریکٹر فائنانس طارق خان کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر ہونے والی پروقار تقریب میں ایم ڈی پی ٹی وی سہیل علی خان، مینجمنٹ کے اعلیٰ افسران اور پی ٹی وی یونین کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم ڈی پی ٹی وی سہیل خان نے ڈائریکٹر فائنانس طارق خان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی موجودگی میں ادارے کی بہتری کے لیے بروقت اور شفافیت پر مبنی اقدامات اٹھائے گئے۔ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ آپ سروس میں کرنے کے بعد اور اس کے اتنا محبت ملے، جن کا سلسلہ زیدی صاحب کے دور سے شروع ہوا، طارق صاحب تک آیا اور آگے اسی کنٹینیوٹی میں اسی سپرٹ کے ساتھ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی 90% تک چیزیں تو ہم آلریڈی کر چکے ہیں اور انشاءاللہ جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جائے گی۔ ڈائریکٹر فائنانس طارق خان نے ادارے میں گزرے وقت کو بہترین سرمایہ حیات قرار دیا۔ 38 سال 4 مہینے اور کل 17 دن ہو جائیں گے مجھے پی ٹی وی کو سرو کرنے کا موقع دیا۔ جس سیٹ پہ بھی میں رہا، میری کوشش رہی ہے جو بھی میرے پاس کسی کام کے لیے کوئی آیا ہے بندہ تو مایوس نہ جائے، ود ان رول رہتے ہوئے اس کو ضرور کمپنسیٹ کیا ہے۔ سی بی اے مشل یونین کے رہنما اور جنرل سیکرٹری چودھری فاروق سمیت دوسرے مقررین نے کہا کہ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹر فائنانس طارق خان کی ادارے کے لیے شاندار خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر طارق خان کو گلدستہ اور شیلڈز پیش کی گئیں۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، اٹلی کے جنوبی سمندری علاقے میں پناہ گزینوں کی کشتی حادثے کا شکار ہو گئی جس سے 59 افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ کشتی میں 150 سے زیادہ پناہ گزین سوار تھے۔ کوسٹ گارڈز کی بروقت امدادی کارروائیوں سے 81 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے، جن میں سے 20 افراد کو علاج کے لیے ہسپتال داخل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اٹلی حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں پاکستان، ایران، افغانستان اور کئی دوسرے ممالک کے باشندے شامل ہیں۔ پناہ گزین ترکی سے غیر قانونی طور پر اٹلی کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि इटली में कश्ती के हादसे में 2 दर्जन से जायद पाकिस्तानियों के डूबने की खबरें तशवीश का बाइस हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि दफ्तर खारजा को हिदायत किया है कि जल्द अज जल्द हक़ाइक़ का पता लगाएं। उन्होंने कहा कि हक़ाइक़ का पता लगाकर कौम को आगाह किया जाए। और पाकिस्तान सुपर लीग के 16वें मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम्स लाहौर में मद्दे मुकाबिल हैं। लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और आप ये मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त देख सकते हैं। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो रवा यूनिट में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने हो रही हैं। इवेंट में अब तक किस टीम का पलड़ा भारी है, कौन से अहम खिलाड़ी हैं दोनों टीम्स में और मैचेस में शायकीन की दिलचस्पी के हवाले से क्या इत्तलात हैं, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे मुअज़्ज़मुद्दीन। मौजूद हूँ। आज यहाँ पर मुकाबला है लाहौर कलंदर्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल के ऊपर 4 मैचेस खेल के 6 पॉइंट्स में मौजूद हैं। लाहौर कलंदर नेट रन रेट पे पीछे है उनसे, इस्लामाबाद सेकंड पे है, लाहौर कलंदर तीसरे नंबर पे मौजूद है। दोनों ही टीमों ने PSL में अब तक 15 बार एक दूसरे का मुकाबला किया है। 9 बार इस्लामाबाद जीती है, 6 बार कलंदर जीते हैं। तो यकीनन इस्लामाबाद यूनाइटेड जो हैं वो लाहौर कलंदर्स के ऊपर ज़रा हावी दिखाई देते हैं, लेकिन लाहौर कलंदर्स बैक टू बैक 3 मैचेस जीत चुके हैं। कल भी वो यहाँ पर बड़ा आसान मैच जीते, 242 रन का टारगेट दिया। लाहौर कलंदर्स अपने पेशावर ज़ल्मी की एक ना चलने दी। बॉलिंग डिपार्टमेंट में हो, बैटिंग डिपार्टमेंट में लाहौर कलंदर्स बहुत अच्छे नजर आए। हाउसफुल था यहाँ पर और आज भी उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर हाउसफुल ही होगा। क्रिकेट शायकीन बड़ी तादाद में कज़ाफ़ी स्टेडियम का रुख करे। अगर क्रिकेट शायकीन यही कहना है कि क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए, उनको बड़ी खुशी होती है जब इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ पे आते हैं और हमारे मैदानों की रौनकों का हिस्सा बनते हैं। यहाँ पर मैदान सजता है, यहाँ पर बड़े बड़े मैचेस देखने को मिलते हैं। तो यही कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो मेला है ये उनकी ख्वाहिश है कि पूरा साल ही होता रहे और इसी तरह हमारे जो मैदान है वो आबाद रहे और क्रिकेट शायकीन यहाँ पर आकर अपने फेवरेट खिलाड़ी। पेशावर ज़ल्मी के बैटर टॉम कोहलर कैडमोर ने कहा है कि लाहौर कलंदर्स ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मैच जीता। लाहौर में पेशावर ज़ल्मी और कलंदर्स के मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कोहलर ने कहा कि शाहीन आफरीदी वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। उन्होंने शानदार बॉलिंग की। शाहीन ने अपनी टीम को कई मैच जितवाए। जिंदा दिलाने लाहौर की तारीफ करते हुए टॉम कोहलर ने कहा कि क्राउड शानदार था। कलंदर्स के ओपनिंग बैटर अब्दुल्ला शफीक ने कहा कि कोशिश होती है जहां मौका मिले अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाऊं। कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी हमेशा अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं। टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी हमेशा हौसला अफजाई की गई। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने PTV न्यूज़ के प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PSL में बेहतरीन मैचेस हो रहे हैं। दीगर शहरों की तरफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शायकीन भी मैचेस से खूब लुत्फानंदोज होंगे। बड़े अच्छे जा रहे हैं मैचेस और बड़ा इंथ्यूजियाज्म है और बड़े अरसे के बाद इतनी एक्साइटमेंट फिर से जनरेट हो रही है। ये टूर्नामेंट बड़ी क्लोज टूर्नामेंट है। सारी टीम्स जो हैं बहुत नेक टू नेक चलती हैं। कोई पीछे से ऊपर आ जाते हैं, ऊपर वाले नीचे गिर जाते हैं। अभी तो बहुत से मैचेस पड़े हैं। हमारी यही उम्मीद है कि पिंडी और इस्लामाबाद के लोग भरपूर तरीके से स्टेडियम में आएंगे और सपोर्ट करेंगे PSL को। और नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग में कल तो आराम का दिन है और परसों से सेकंड लेग का आगाज हो जाएगा। वो तमाम टीम्स जिन्होंने आपस में मैचेस खेली हैं अब एक दफ़ा फिर आमने सामने होंगी। बिल्कुल जी, और हम ये हर दफ़ा ये बात करते हैं कि मैच जिस भी टीम की हो, मैच बिलाखिर पाकिस्तान की ही जीत पाकिस्तान ही की है और हम इसी बात पे खुशी है कि हमारे जो मैदान हैं वो आबाद हो गए हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ शो एट 6 से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।